السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی کلمے والی دولت سے نوازا ہے، مسلمانوں کے گھر میں ایمان والا بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ کلمے کی وزن ایسی ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کا پرچہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو کلمہ کا وزن بھاری ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں اور ایک مثال بھی یہی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین بھر سونا چاندی سے بھر دیا جائے تو بھی اس سے بھی زیادہ قیمتی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا کیا ہے اور اتوار کے دن پہاڑوں کو، پیر کے دن درختوں کو، منگل کے دن رنج و غم کو، پانچواں بدھ کے دن یعنی چہارشنبہ کے دن روشنی کو، جمعرات کو جانوروں کو، جمعے کے دن بعد عصر آخری گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مسلم شریف حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ طبرانی فتاوی عالمگیر۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا جہنمی، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں چاندنی کی طرح چمکتا ہوگا۔ بخاری شریف۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کرے گا۔ طالبۃ العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں اپنے وقت کے امام تھے۔ انہوں نے زمانے میں معتزلہ نامی فرقہ نے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ خالق قرآن کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، چنانچہ اس نے اپنے اس عقیدے سے خلیفہ وقت مامون معتصم اور رواسق بھی متاثر کر رکھا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فتنے سے باخبر تھے، لہذا انہوں نے سخت الفاظ سخت مخالفت کی اور فرمایا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کے پیر میں بیڑیاں ڈال دیا اور کوڑے اتنے لگایا کہ جسم چھلنی ہو گئی۔ اس کے باوجود حق بات سے پیچھے نہ ہٹے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ آپ نے جرأت و ہمت اور حق پر رہنے کی وجہ سے فرقہ معتزلہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک بڑے فتنے سے نجات دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وفات 88 سال کی عمر میں جمعہ کے دن 12 ربیع الاول 24 ہجری میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کھانے میں برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ ہم ایک 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ 3.5 سیر آٹے کی روٹی پکائی گئی اور
بکری ذبح کر کے اس کے کلیجی بھونی گئی۔ کلیجے میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی بوٹی پہنچی اور بکری کا گوشت 2 بڑے بڑے پیالے میں بھر دیا گیا۔ ہم لوگ نے خوب پیٹ بھر کر کھا لیا، اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔